الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درس قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 23. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو. آبا اب کی جمع ہے. جو اصلی باپ ہوتا ہے اس کو عربی میں والد کہتے ہیں. اب کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. یہ دادا پہ بھی بولا جاتا ہے، دادا کے ابا پر بھی بولا جاتا ہے. بعض اوقات قرآن مجید میں چاچا پر بھی بولا جاتا ہے. ٹیچر کو بھی باپ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں. سسر کو بھی اب کہتے ہیں، لیکن سسر کو والد نہیں کہتے. والد اسے کہیں گے جو آپ کا اصلی باپ ہے، جو اس کے ولدیت کے خانے میں جس کا نام لکھا جاتا ہے. وَإِخْوَانَكُمْ، بھائی، اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست. اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. اگر ماں باپ کفر سے پیار کرتے ہیں اور تم مسلمان ہو تو ان کو دوست مت بناؤ. اگر تمہارے بھائی کافر ہیں، تم مسلمان ہو تو ان کو دوست مت بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے. یہ تھی سورہ توبہ کی آیت. اب آیت کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس کے پس منظر میں نہیں جاتے یا اس کی تشریح میں نہیں جاتے. آپ جانتے ہو کہ جب اسلام قبول کیا صحابہ کرام نے تو کسی کا بیٹا کافر ہے، مشرک ہے، تو کسی کا باپ مسلمان نہیں ہوا. کسی کی بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی کے بھانجے نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی کے ماموں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور یہ سچویشن گمبھیر تب ہو گئی جب بدر کا موقع آ گیا. حضور کی طرف باپ ہے تو مقابل میں لڑنے والا بیٹا ہے، جیسے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق حضور کی طرف سے لڑ رہے ہیں، کافروں کی طرف سے آپ کا بیٹا عبد الرحمن لڑ رہا ہے. حضور کی طرف سے بیٹا ابو عبیدہ لڑ رہا ہے، کافروں کی طرف سے ان کا باپ عبداللہ بن الجراح لڑ رہا ہے. حضور کی طرف سے حضرت عمر بھانجا لڑ رہا ہے، عمر بن خطاب ادھر سے یہ ہیں، اور کافروں کی طرف سے ان کا چچا جو ہے الاس بن ہاشم جو ہے شام، وہ لڑ رہا ہے. اب یہ سچویشن بدر میں بڑی زبردست ہو گئی کہ ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، ادھر بھانجا ہے ادھر ماموں ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے. اب یہ سچویشن اور خطرناک تب ہو گئی جب عبیدہ نے اپنے بیٹے اپنے باپ کو بدر میں قتل کر دیا.
آج کل نعت پڑھنا آسان ہے کہ ہم کاش کے حضور کے دور میں ہوتے، اس لیے صحابہ کرام اپنے بیٹے کو نہیں کہنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے دور میں، تو تم ہو ہی نہیں سکتے، وہاں ہوتے تو شاید تم اپنا ایمان چھوڑ دیتے۔ اب خود سوچو کہ عبیدہ جو ہیں وہ حضور کی طرف سے ہیں، باپ برابر میں باپ کھڑا ہے، باپ کو قتل کر دیا جنگ بدر میں، کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن جراح جو تھے وہ بار بار بت دکھا رہے تھے اپنے بیٹے کو بتوں کی تعریفیں کر رہے تھے اس کے سامنے، بار بار عبیدہ کہتے تھے ابا ان کو لے جاؤ، میرے سامنے مت کرو، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بتوں کی تعریف مت کرو۔ جب وہ بدر میں باز نہیں آئے، بیٹے نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں اپنے ماموں کی گردن اڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی کہ میرا بیٹا میدان میں للکار رہا ہے اور میں جاتا ہوں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، تمہاری ذات سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ میرے نبی کی کیا نظر ہوتی تھی، ابوبکر سے کیا کہا؟ ہمیں تیری ذات سے فائدہ پہنچے گا، کیوں؟ اور یہ واحد صحابی ہے 1,24,000 صحابہ میں سے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہے ابوبکر کہ جن کا باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، بیٹے کا بیٹا صحابی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے 1,24,000۔ ایک روایت کے مطابق مکہ میں جب میرے نبی نے خطبہ دیا تھا فتح مکہ میں حجۃ الوداع میں، تو کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہو چکی تو کہتے ہیں کہ تعداد تقریباً 1,24,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تو یہ واحد صحابی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی صحابیت ایک تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، کافر نہیں، لیکن ابوبکر صدیق وہ صحابی ہے کہ جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا سیدھا کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور نے اپنے ساتھی صحابی سے کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ، صرف میرے ساتھ ہے۔ تو یہ صورتحال جب ہوئی، اب آیت سنی، اب آپ کے ذہن میں پس منظر آ گیا، تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، نہ بناؤ دوست اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے۔ آج کل ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے، وہ جی کیا کریں سر، رشتہ داری بڑی ہے، رشتہ داری ہے۔ وہ ایک نبینا صحابی تھے، ان کی جب باندی بیوی بن جاتی ہے تو پھر آپ اس سے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ پھر از ایکول ٹو وائف ہو جاتی ہے۔ اس سے 2 بچے تھے اس صحابی کے، وہ بیوی حضور کو گالیاں دیتی تھی، اس نبینا صحابی نے ایک رات تلوار پکڑ کے بیوی کی گردن اڑا دی، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ہوئی۔ تو آج کل ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ یہ رشتہ داری ہے۔ تو سنیے پھر، تو اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر تو پھر ان کو دوست مت بناؤ، جس نے دوست بنا لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایمان پر